चलाए कैसे चल सकती है? इस बात की गवाही है कि अगर रोजाना सूरज निकल रहा है, रोजाना डूब रहा है, तो इस बात की दलील है कोई तो है जो इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। अगर कोई न करता ये खुद रुक जाता, ये थम जाता। अगली बात है और है भी अकेला, है और है भी अकेला। अब सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी कि जिसमें अल्लाह खुद फरमाता है रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, के पूरब और पश्चिम, उत्तर दक्षिण। याद रखिए कि वक्त की तब्दीली पूरब और पश्चिम से होता है, वक्त पूरब और पश्चिम से बदलता है। मतलब ये कि सूरज उधर से निकलता है, इधर को डूबता है। जब निकले तो नई सुबह, जब डूब जाए तो वो दिन पूरा हो गया। अल्लाह फरमाता है कि वो जो दिन बदलता है वो तेरा रब बदलता है। और एक बात और कि एक मशरिक इधर है, एक मगरिब इधर है, और एक मगरिब इधर है, और एक मशरिक इधर है, एक मशरिक इधर है। आप देखेंगे अभी गर्मी का मौसम आता है, आपने शायद, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपका तजुर्बा ज्यादा है, कि सूरज पूरा साल एक ही दिशा में नहीं डूबता है, पूरा साल एक दिशा में नहीं डूबता है, इधर डूबता है या फिर इधर डूबता है। लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं कर सका वक्त की कमी की कि गर्मी के मौसम में शायद इधर डूबता है, इसका कंफर्म इधर डूबता है, और ठंडी के मौसम में सूरज इधर डूबता है। और याद रखिएगा कि ठंडी के मौसम में सूरज ऊपर को ही खत्म हो जाता है, बहुत ऊपर को, लेकिन गर्मी के मौसम में सूरज बहुत डाउन जाता है, नीचे जाता है, और फिर डूबता गर्मी के मौसम में इधर है और ठंडी के मौसम में इधर है। तो मग़रिबैन, मग़रिबैन ये जामा का लफ्ज़ है, जमा करता है दो जगहों को, मग़रिबैन। अल्लाह फरमाता है कि वो जो दोनों दिशा से सूरज निकले और फिर दोनों दिशा में जाकर के डूबे, वो दोनों मशरिक और दोनों मग़रिब का रब मैं अल्लाह हूँ। और फिर अगला जुमला अल्लाह का, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे, तुम कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? अल्लाह की एक नेमत को हम नहीं झुठला सकते। ये बात अलग है कि कोई जिद के बिना पे आ जाए और फिर जिद करके ये कहे कि नहीं मैं नहीं मानता, वो बात अलग है। लेकिन अल्लाह के वजूद का होना, अल्लाह ताला का होना, अल्लाह ताला मौजूद है और अल्लाह है, इसकी सबसे बड़ी दलील अगर मुसलमानों के पास कुछ है, मोमिनों के पास कुछ है, अगर ईमान वालों के पास अगर सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह है या नहीं है, तो उसकी सबसे बड़ी दलील हमारे पास कुरान है। सबसे बड़ी दलील क्या है? कुरान है। वो कुरान कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद यहाँ भेज रहा है, जिसे अल्लाह ताला खुद जमीन पे भेजा है, वो कुरान कि जिस कुरान के लफ्ज, जिस कुरान के अल्फाज रब की बोली है, रब की बातें हैं, और वो कुरान हमें आ करके बताता है कि अल्लाह है, अल्लाह है। आप कहेंगे कैसे? हर किताब को लिखने वाला कोई ना कोई होता है। अगर कोई कोई कहानी लिखे तो लिखने वाला अपना नाम जरूर ऐड करता है। अगर कोई राइटिंग करे तो उस किताब पर उसके लिखने वाले का नाम होता है। लेकिन वल्लाह कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान एक ऐसा किताब है, कुरान एक ऐसा किताब है कि जिस कुरान को किसी मुफक्किर ने नहीं लिखा, किसी मुहद्दिस ने नहीं लिखा, किसी पीर ने नहीं लिखा, किसी मुफक्किर ने नहीं लिखा, किसी आलिम ने नहीं लिखा, किसी मुजद्दिद ने नहीं लिखा, किसी मुफ्ती ने नहीं लिखा, किसी प्रोफेसर ने नहीं लिखा, या नबी ने नहीं लिखा, या सहाबा ने नहीं लिखा। कुरान एक वाहिद किताब है कि जो रब खुद
بتاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی کتابیں ہوں ہر کتاب پر لکھنے والے کا نام ہوتا ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پر لکھنے والے کا کوئی دنیا والوں کا نام نہیں موجود ہے۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، آپ چلے جائیں پتہ کریں، آپ جتنا چاہے پتہ کر سکتے ہیں، کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ قرآن کو کسی انسان نے لکھا ہے، قرآن کو کسی نبی نے لکھا ہے، یا پھر قرآن کو کسی فرشتے نے لکھا ہے۔ نہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ خود اسے بھیجا ہے، اور اس کو لانے کے بعد اس کو صفحات پہ سجایا ہے رسول اکرم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم، یہ دلیلی ہو گیا، یہ دلیلی بات۔ اب ایک بات اور، امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم اقتدا کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ راستے سے گزر رہے تھے اور راستے کے کنارے جاتے دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیفہ ہے جو ایک جھوپڑی میں، ایک مڑئی میں رہتی ہے۔ امام صاحب گزر رہے تھے، وہ چلے گئے، اندر گئے۔ اندر جانے کے بعد دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے، ایک اماں ہے جو چرخہ چلا رہی ہے، چرخہ چلا رہی ہے۔ امام صاحب اندر گئے، کہتے ہیں اماں السلام علیکم۔ اماں جواب دیتی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اماں صرف چرخہ چلاتی ہو یا اللہ کو بھی جانتی ہو؟ آج آپ کی ماں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، میری ماں، میری بہن، میرے آنے والی نسلیں، اللہ کرے کہ سمجھدار ہو جائے، اللہ کرے کہ آپ لوگوں کی بیویاں، آپ لوگوں کی مائیں، آپ کی بیٹیاں سمجھدار ہو جائے، دین کو سمجھ جائے۔ وہ اماں کہتی، امام صاحب فرماتے اماں صرف چرخہ چلاتی ہو یا اللہ کو بھی جانتی ہو؟ صرف چرخے میں ہی وقت کو گزارتی ہو یا اللہ کو بھی پہچانتی ہو؟ اس اماں کے جواب سنیے گا۔ وہ اماں کہتی ہیں امام صاحب کمال کی بات ہے، یہی سوال میں آپ سے پوچھ لوں۔ امام صاحب کہا پوچھو۔ امام صاحب سے جب اماں پوچھتے ہیں یہ بتائیے آپ اللہ کو جانتے ہیں؟ امام صاحب کہتے ہیں ہاں میں اللہ کو جانتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے کتابوں سے، حدیثوں سے، رسول اللہ کے فرمان سے، اللہ کے کلام قرآن سے سمجھا ہے اللہ کو۔ لیکن ہے اللہ کو جو پہچاننے آئے نا وہ کہیں بھی پہچان سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سینے میں، دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ وہ اماں کہتی ہے امام صاحب آپ اللہ کو پہچانتے ہیں کتابوں سے، حدیثوں سے۔ ہاں آپ نے اللہ کو پہچانا ٹھیک ہے، لیکن آپ اللہ کو قرآن سے پہچانتے ہیں، حدیث سے پہچانتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں اماں تو بھی اللہ کو پہچانتی ہے؟ اماں کہتی ہے ہاں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ پھر یہ بتا کہ تو کیا قرآن پڑھی ہے؟ اماں کہتی ہے نہیں۔ حدیثیں پڑھی؟ اماں کہتی ہے نہیں۔ تو کیسے اللہ کو جانتی ہے؟ اماں کہتی ہے ہاں میں اللہ کو جانتی ہوں۔ اور امام صاحب کہتے ہیں تو چرخہ چلاتی ہے، تو اللہ کو کیسے جانتی ہے؟ وہ اماں کیا اس کی شان اور اس کی کیا نالج، ان کا کیا علم، ان کا کیا تجربہ، وہ اماں کہتی ہیں امام صاحب آپ اللہ کو جانتے ہیں قرآن سے، حدیث سے، میں چرخہ چلاتی ہوں اور جس چیز کو میں چلاتی ہوں مجھے چرخہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ حیران ہوں گے، چرخہ بول دیا، چرخہ بولا؟ نو، چرخہ بول نہیں دیا۔ آپ سمجھیے اس بات کو۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ تو اللہ کو پہچانتی؟ اماں کہتی ہاں۔ امام صاحب کہتے کیسے پہچانتی ہو؟ وہ اماں کہتی ہیں کہ مجھے چرخے نے بتایا ہے کہ اللہ ہے، اور اللہ ہے یہ ایک پوائنٹ۔ دوسری پوائنٹ یہ کہ اماں کہتی ہے کہ اللہ ہے یہ چرخہ بتاتا ہے، اور ہے بھی اکیلا یہ بھی چرخہ بتاتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہے تو ہے اکیلا۔ بولیے ہے تو ہے اکیلا۔ وہ اماں جواب دیتی ہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں کمال کی بات ہے، تو یہ چرخہ بتاتا ہے، چرخہ بتاتا ہے۔ وہ اماں کہتی ہیں ہاں مجھے چرخے نے بتایا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ چرخہ کیسے بتاتا ہے؟ میں قربان جاؤں اس اماں کی سوچ و فکر پر کہ
वो अम्मा कहती हैं, इमाम साहब ये जो चरखा है ना ये तब चलता है जब मैं चलाती हूँ। बात समझ में आ रही है? वो अम्मा क्या कहती है कि चरखा तब चलता है जब मैं इसे चलाती हूँ। मैं नहीं चलाती ना ये थम जाता है, ये रुक जाता है, साइलेंट हो जाता है, म्यूट हो जाता है, रुक जाता है, ये नहीं चलता है। अब वो अम्मा का जवाब किधर से किधर गया, सुनिएगा। वो अम्मा कहती है कि इमाम साहब मुझे ये बताइए कि ये छोटा सा चरखा है, ये चरखा जिसे मैं चलाती हूँ तो चलता है, ये छोटा सा चरखा, ये छोटी सी मशीन, इसे मैं चलाऊं तो चलता है, नहीं चलाती ये रुक जाता है, थम जाता है, ये एकदम से रुक जाता है, हरकत भी नहीं करता। लेकिन जब मैं चलाती हूँ ये चरखा तब चलता है। इमाम साहब जब ये छोटी सी मशीन, ये छोटा सा सामान मेरे चलाने से चले, ना चलाए तो नहीं चलता, रुक जाता। इमाम साहब सोचने की बात है, जब मुझ जैसे इंसान से एक चरखा चलाए बगैर नहीं चलता, इतनी बड़ी दुनिया किसी के चलाए कैसे चल सकती है? इतनी बड़ी दुनिया किसी के बिना चलाए कैसे चल सकती है? इस बात की गवाही है कि अगर रोजाना सूरज निकल रहा है, रोजाना डूब रहा है, तो इस बात की दलील है कोई तो है जो इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। अगर कोई न करता ये खुद रुक जाता, ये थम जाता। अगली बात है और है भी अकेला, है और है भी अकेला। अब इमाम साहब कहते हैं चल ठीक है, तू कहती है कि ये चलाने से नहीं चलता, तो इतनी बड़ी दुनिया किसी के बगैर चलाए कैसे चल सकती है? लेकिन अम्मा ये बता कि ये जो तू बात कहती है कि अल्लाह है और है भी अकेला, इसमें भी बड़ा गहरा सबक वो अम्मा देती है भी और है भी अकेला। इमाम साहब से अम्मा कहते कि हाँ है और है अकेला, और ये बात मुझे चरखा ही बताता है। सुभान अल्लाह। अब अम्मा से पूछते हैं कि वो कैसे? अम्मा कहती हैं इमाम साहब चरखे को मैं चलाती हूँ, चरखे को मैं चलाती हूँ और मैं अकेले चलाती हूँ, मैं अकेले चलाती हूँ, इसे दो नहीं चलाते। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको यूं उदाहरण दे दूं, रिश्ते होते हैं, दोस्तियां होती हैं, पार्टनरशिप होता है, बिजनेस पार्टनर लोग बनते हैं, लेकिन एक इंसानी फितरत है, एक इंसानी फितरत है कि इंसान समझौता कर लेता है, लेकिन एक वक्त आता है कि समझौता खत्म हो जाता है। इंसान दोस्ती करता है, लेकिन 6 महीना, साल भर, 2 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल चलते चलते आखिरी हद तक उसकी दोस्ती खत्म हो जाती है। आपके मुल्क का प्रधान है, आपके मुल्क का प्रधान है, कितना प्रधान है हमारे मुल्क का? एक ही है ना प्रधानमंत्री, या किसी भी मुल्क का एक ही प्रधानमंत्री होता है। आपने सोचा है कि 2 क्यों नहीं होता? 2 प्रधानमंत्री क्यों नहीं होते? 2 होंगे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है। अगर किसी चीज को कंट्रोल करने में 2 लोगों का हाथ हो जाए तो फिर वो सिस्टम अनकंट्रोल हो सकता है। अगर इस मुल्क का प्रधान 2 बन जाए तो एक कहेगा मैं ये कानून पास करूंगा, एक कहेगा ये कानून मैं रद्द करूंगा। अगर इस मुल्क का 2 प्रधान बन जाए तो ये कहेगा कि ये नियम ये होना चाहिए, एक कहेगा ये नियम ये होना चाहिए। लेकिन एक कानून और एक प्रधान इसलिए रखा जाए कि जो ये फैसला करे वही फैसला अटल होगा। वो अम्मा का जवाब सुनिए, वो अम्मा का जवाब। वो अम्मा कहती है इमाम साहब मैं चरखा अकेले चलाती हूँ, अगर चरखे को चलाने वाले 2 होती तो एक कहती मैं इधर को चलाऊंगी, एक कहती मैं इधर को चलाऊंगी, एक कहती मैं इधर को चलाती हूँ, एक कहती मैं इधर को चलाती हूँ। मुझे बताइए अगर वो चरखा चलाने वाले एक इधर का चलावे या एक इधर का चलावे, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे तो चरखा सही रहेगा? चरखा रहेगा सही? टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो अम्मा कहती है इमाम साहब अगर ये चरखा अभी भी सही है तो वो इसलिए है कि मैं अकेले चलाती हूँ, अगर 2 चलाती तो
میں ادھر کو چلاؤں گی، ایک کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، اور اسی کشمکش میں، اسی کھینچنے تاننے میں چرخہ ٹوٹ جاتا، چرخہ ختم ہو جاتا۔ امام صاحب اب یہ جو دنیا ابھی بھی صحیح ہے، اس دنیا کا کنٹرول ابھی بھی صحیح ہے، یہ سسٹم آج بھی بڑھیا ہے، تو اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اگر یہ دنیا آج بھی صحیح ہے تو اس دنیا کو کنٹرول کرنے والا کوئی اکیلا ہی ہے۔ اگر دو ہوتے، اگر دو رب ہوتے تو ایک رب کہتا میرا سورج ادھر سے نکلے گا، میرا سورج ادھر سے نکلے گا۔ اگر دو رب ہوتا تو ایک کہتا میں آج نہیں نکالتا، کل نکال لوں گا۔ امام صاحب چرخہ اکیلے چلاتی ہوں تو چرخہ صحیح ہے، دنیا کوئی اکیلے چلا رہا ہے تب دنیا سلامت ہے۔ اگر دو چلانے والے ہوتے نظام ٹوٹ جاتا، سسٹم ختم ہو جاتا، کنٹرول ختم ہو جاتا، دو کون ایگزسٹ کرتے؟ اگر دو خدا ہوتے تو یہ دنیا ختم ہو جاتی۔ اگر دنیا آج بھی صحیح ہے تو پھر اس بات کو ماننا ہوگی کہ جو بھی کنٹرول کر رہا ہے اکیلے کر رہا ہے، جو بھی کنٹرول کر رہا ہے اکیلے کر رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نہیں جھٹلا سکتے، نہیں جھٹلا سکتے۔ اگر دنیا آج بھی صحیح ہے یا چل رہی ہے تو کسی کے چلانے سے چل رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں خود بن گئی دنیا، خود کیسے بن گئی؟ وہ پھر ایک امام ابو حنیفہ کی ایک بات یاد آتی ہے کہ بغداد میں ایک شخص نے چیلنج کیا مسلمانوں سے اسی مرحلے میں، اسی مدعے پہ، اسی موضوع پہ کہ خدا کو ثابت کرو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تھا میں ثابت کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگلے دن آئیے۔ اگلے دن اتنے پہر میں آپ آ کر کے اس بات پہ بحث کیجئے گا۔ امام صاحب اگلے دن لیٹ کر گئے، تاخیر ہو گئے، بہت زیادہ ٹائم لے لیا، ایکسٹرا ٹائم لے لیا، 3 گھنٹے سے زیادہ بھی وقت لے لیا، وقت پہ نہیں پہنچے۔ لیکن جب وقت کے بعد پہنچے، جتنا پہ ٹائم فکس تھا اتنا پہ نہیں آئے، لیٹ کر کے آئے، تو وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ خدا نہیں ہے، وہ جو کہہ رہا تھا کہ خدا نہیں ہے، تو امام ابو اعظم ابو حنیفہ جب آتے ہیں تو وہ سوال کرتا ہے کہ وقت کا اتنا بڑا امام، وقت کا اتنا بڑا امام اور وہ تاخیر کر دے، وہ وقت کی قیمت کو نہ سمجھے، وقت کا اتنا بڑا امام وہ وقت کو نہ سمجھے، وہ ڈیبیٹ کرنے کو وقت رکھے اور وقت کے بعد آئے اور وقت کا بڑا امام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کیا کہوں، جب میں آ رہا تھا نا تو ایک دریا ہے نا، دریا کو پار کرنے کے لیے ناؤ موجود نہیں تھا، تو کہتا پھر کیسے آئے؟ لیکن یہاں پہ لوجیکلی انہوں نے ایک بات بتائی۔ امام صاحب کہتے کیا کہوں، میں جیسے ہی دریا کے کنارے آیا ایک درخت گرا، ایک درخت ٹوٹا، وہ ٹوٹنے کے بعد اس کے ٹکڑے ہوئے، وہ ناؤ کا شیپ لیا، وہ اپنے آپ ناؤ بنا، اس کو میں اس پہ چڑھا اور وہ آ گیا، اس سے پار ہو کر کے آ گیا۔ درخت گرا، کٹا چھٹا اور اپنے آپ ناؤ کا شیپ لیا، ناؤ بنا، اپنے آپ ناؤ بنا، اور پھر میں اس پہ بیٹھا اور پھر پار ہو گیا۔ وہ کہتا کمال کی بات ہے، درخت گرا ناؤ بن گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ درخت گرے، کٹے چھٹے اور ناؤ کا شیپ لے، ناؤ بن جائے اور پھر وہ چلے، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ حیران تھا، وہ پریشان تھا، وہ کہتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، خود ناؤ کیسے بن سکتا ہے؟ یہی بات میں کہوں کہ میں سون پار کر کے آ رہا تھا اپنے گھر سے، میں دیکھا کہ ناؤ والے تو تھے نہیں، ناؤ بھی نہیں تھا، مگر میں کیا کروں، میں آ رہا تھا کہ اچانک سے ایک جو ہے کہ لکڑی گرا، ایک درخت گرا اور وہ کٹا چھٹا اپنے آپ ناؤ بن گیا، میں اس پہ بیٹھا اور وہی ناؤ مجھے تیرا کر کے پار کر گیا۔ آپ مانیں گے؟ مانیں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا ایسا۔ مجھے بتائیے کہ جب یہ ایک ناؤ نہ بن سکے خود سے تو اتنی بڑی دنیا خود سے کیسے بن سکتی ہے؟ اتنی بڑی دنیا کیسے بن سکتی ہے؟ اور یہاں پہ اس بات کو سمجھیے کہ 1990 میں ناسا نے ایک پکچر نکالی، ایک تصویر نکالی، ایک فوٹو لیا اور وہ 6 ملین دور سے تصویر لی۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جب 6 ملین دور سے ناسا نے ایک فوٹو لیا سورج کا 6 ملین دور سے، بولے تو 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے، 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے نا، اور 60 لاکھ کا 6 ملین ہو گیا، تو 60 لاکھ کلومیٹر دور سے ناسا نے ایک پکچر نکالا، ایک تصویر لی، کس کا؟ سورج کا۔ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، لوگ حیران ہیں، پریشان
شان ہے کہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے. میں یہاں پہ ایک بات کہہ دوں, وہ جب پکچر نکالتا ہے نا تو وہ سورج اتنا بڑا تھا, وہ سورج اتنا بڑا تھا کہ اس سورج کے سامنے یہ جو ہمارا پرتھوی ہے, یہ جو ہمارا پرتھوی, یہ جو دنیا ہے, یہ جو دھرتی ہے, یہ سورج کے سامنے ایک چھوٹا سا تل, بلو ڈاٹ نظر آ رہا تھا. آپ سمجھ رہے یہ ایک بڑی سی دیوار ہے نا, یہ ایک بڑی سی دیوار ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا تل, سمجھ رہے, چھوٹا سا تل. اب مجھے یہ بتائیے کہ سورج کتنا بڑا ہے, پھر سورج کتنا بڑا ہے کہ اتنی بڑی دنیا, 131 ملک سے بھی زیادہ دیش اس دھرتی پر ہے. اس ملک, اس زمین پر بڑے بڑے ممالک, بڑے بڑے ملک ہیں. اسی دھرتی پر ہندوستان ہے, پاکستان ہے, نیوزی لینڈ ہے, افریقہ ہے, ساؤتھ افریقہ, امریکہ, اسرائیل, انڈونیشیا, افغانستان, اتر کوریا, نارتھ کوریا, ساؤتھ, کتنے ملک ہیں اسی دھرتی پر. لیکن یہ ساری کائنات, یہ پوری دنیا, یہ زمین, یہ دھرتی جب سورج کے مقابلے میں آ جائے تو 1 لاکھ سے بھی زیادہ ایسی دھرتی کو سورج میں ڈال دیا جائے تو بھی سورج پورا نہیں ہوگا. مجھے بتائیے کہ اتنا بڑا سورج کیسے خود بن سکتا ہے, خود بنے اتنا بڑا سورج. اور اس کا کنٹرول دیکھیے, اللہ نے کتنا سینٹر پہ رکھا ہے سورج کو, کتنا سینٹر پہ رکھا ہے اللہ نے سورج کو. اتنا سینٹر پہ رکھا ہے کہ جہاں سے ہمیں گرمی بھی ملتی ہے, ٹھنڈی بھی ملتی ہے. اگر وہ سورج جہاں پہ ہے, جس سینٹر پہ ہے, اس سے نیچے آ جائے تو ہم جل کر کے راکھ ہو جائیں گے. اور اگر وہی سورج جس سینٹر پہ ہے اس سینٹر سے اور اوپر چلا جائے تو پھر ہم ٹھنڈی سے ہلاک ہو جائیں گے. لیکن واللہ اتنا سینٹر پر, اتنا پرفیکٹ سینٹر پر, وہ کیا سورج خود آ سکتا ہے, خود رہ سکتا ہے؟ نہیں. اس بات کو ماننا ہوگی کہ اگر اتنا پرفیکٹ, اتنا رائٹ, اتنا صحیح سینٹر پہ اگر سورج ہے تو وہ خود نہیں ہے, اسے کسی نے تو رکھا ہے. اگر ایک ٹرین چلے, اس کی ڈبیوں کو دیکھ کر کے یہ نہ سوچے کہ یہ ڈبیاں خود چل رہی ہیں. آگے جاؤ, آگے جا کر کے دیکھو تو ان ڈبیوں کو کھینچنے والا انجن ہوتا ہے, انجن ہوتا ہے. وہ ڈبیاں خود نہیں چلتی, اسے انجن کھینچتا ہے. مجھے بتاؤ, جب ایک ٹرین چلے, ڈبیاں ساتھ کھینچے جائے تو اسے انجن کھینچتا ہے, مگر انجن کو کوئی نہیں کھینچتا, انجن ڈبیوں کو کھینچ رہا ہے. مجھے بتاؤ پھر یہ جو دنیا چل رہی ہے تو کیسے چل رہی ہے؟ کیا خود چل رہی ہے؟ کوئی تو ہے جو اسے کنٹرول کر رہا ہے, اور اسے کنٹرول کرنے والا وہی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے رب المشرقین و رب المغربین, کہ صبح کا بھی اور شام کا بھی, پورب کا بھی, پچھم کا بھی, میں واحد خدا رب ہوں, یہ رب کہتا ہے. اور یہ ساری چیزیں بنانے کے بعد کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سامعین, حاضرین, باتیں بہت ہیں, اس پہ باتیں کی جائے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اور کبھی اس پہ بات ہوگی. وقت زیادہ ہو گیا ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا مجھے سمجھنے میں اور سمجھانے میں قوت حافظہ عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا مجھے بولنے میں جتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی, تمام غلطیوں سے استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ لوگ کلمہ طیبہ مل کر کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.